وہ کون سا اصول ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنی ول پاور کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے آج کی یہ ویڈیو۔ اگر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ نے میری مزید ویڈیوز نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، اس ویڈیو کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ہاں، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم گائز، دس از یور ہوسٹ اشتیاق روحان اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہی اسپیکس۔ اب پانچواں اور لاسٹ اصول ہے سرفنگ دا ارج، کہ اپنے غیر ضروری جذبات کی سواری کرنا۔ ٹھیک ہے، جس طرح سرفنگ ہوتا ہے جو لہر کے اوپر جو سواری لوگ کرتے ہیں، ایک بوٹ کے اوپر بورڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر لہر کی سواری کرتے ہیں۔ وہ لہر کو مار تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ختم کرنے کے بجائے اس کی سواری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی اسی ریلیٹڈ ہے ہماری پانچواں اصول ہے، پانچواں رول، کہ سرفنگ دا ارج، کہ جب بھی اس کو اگر ہم اس کی لغوی معنی لیں تو یہ ہے، اس ول پاور کی قوت ارادی کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اندر بے چینی آپ فیل کر رہے ہو کسی کام کو کرنے کی، ٹھیک ہے، یا کسی کام کو چھوڑنے کی آپ بے چینی اندر فیل کر رہے ہو، آپ کے جذبات اندر سے اتھل پتھل ہو رہی ہے اور آپ ان ایزی فیل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اس طرح کے حالات میں بیٹھے رہنا، صبر کرنا، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو جانے دینا، کیونکہ ہمارے جذبات بھی لہروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، عروج پکڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک وہ آئیں، عروج پکڑیں، صبر کرنا، جب چلے گئے تو پھر ریلیف رہنا، سکون فیل کرنا۔ تو یہ اس کا مین مقصد ہے سرفنگ دا ارج کا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹڈی یہ بتاتی ہیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ان میں لوگوں کو سگریٹ جو نوشی چھوڑنا چاہتے تھے ان پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا، جو اسپیشل ٹریٹمنٹ لے رہے تھے۔ اس میں سے آدھے لوگوں کو انہوں نے سرفنگ دا ارج ٹیکنیک سکھائی، آدھوں کو نہیں سکھائی۔ اب ان کو سب کو کمرے میں لے جایا گیا، ان کے سامنے ان کو 48 گھنٹے کے لیے پہلے سگریٹ سے دور رکھا گیا فل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب کمرے میں لے جایا گیا تو ان کے سامنے صرف ایک لائٹر تھا اور ایک سگریٹ کی ڈبی تھی۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ اب ایکسپیریمنٹل مائک پہ بول رہا ہے گو ہیڈ، وہ گئے ہیں، میں بولا ویٹ، سٹاپ، 2 منٹ رکے رہے ہیں۔ اس نے بولا جی کہ اپنا سگریٹ کا پیکٹ اٹھائیں، انہوں نے اٹھا لیا، بڑے خوش ہیں کیونکہ ابھی ہم پینے لگے ہیں۔ اس نے بولا سٹاپ، 2 منٹ ویٹ، پھر 2 منٹ ویٹ انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بولا لائٹر اٹھاؤ، اٹھایا، سٹاپ، 2 منٹ ویٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس نے ساری چیزیں بولیں، ٹھیک ہے۔ تو کرتے کرتے ابھی تک انہوں نے سگریٹ نہیں تھا پیا، لیکن گھنٹہ ہو گیا تھا، ایک پورا گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے یہ سرفنگ دا سرج، غیر ضروری جذبات کی سواری کرنا سکھایا تھا، ان لوگوں نے بعد میں 40% ان لوگوں میں کمی آئی سگریٹ چھوڑنے کی وجہ سے، سگریٹ کے چھوڑنے میں کمی آئی 40%، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک آپ کے جو دماغی سٹریس جو آپ کو ہوتا ہے دماغی طور پہ، اور اس کا سگریٹ پینے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو جب ٹینشن ہوتی ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں، اور اس چیز کا جو سگریٹ سے تعلق ہے نا، سگریٹ پینے سے، دماغی تناؤ سے، یہ چیز بھی ان کی ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ دیکھا گیا کہ مین چیز یہی ہے اس چیز میں کہ جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں نا، انہوں نے وقت رہتے گزر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مین چیز ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ کوئی عادت آپ کو یہ آپ کی لت چھڑوا نہیں سکتی جو بری آپ کو لگی ہوتی ہے، لیکن آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے اس کو، اپنے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جذبات کو تسلیم کر کے ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھا گیا کہ یہ جو سرفنگ دا ارج ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے، اس ٹیکنیک نے لوگوں کو وزن کم کرنے میں مدد دی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی تھی ان میں ہی مدد دی یہ اس نے، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں کو سکیزوفرینیا، یہ ایک دماغی بیماری ہے، وہ بھی تھی، اس میں بھی مدد دیا۔ اور جن لوگوں کو انٹروزو تھاٹس آتے ہیں، غیر ضروری خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کو ٹارچر اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں، اس چیز میں بھی ان کو ہیلپ دی سرفنگ دا ارج ٹیکنیک نے۔ کہ سکیزوفرینیا کے مریض کو کیسے ہیلپ دی، کہ اسے جب جس ٹیکنیک سکھائی گئی تو اسے پتہ تھا کہ میرے دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں، میں ہلوسینیشنز ہو رہی ہیں، مجھے ڈیلیوژنز ہو رہی ہیں،
ٹھیک ہے. پہلی بات ہے کہ واقعی مجھے ہو رہی ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ سچی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہونا ہے, انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, لیکن کچھ وقت آئے گا, تھوڑی دیر بعد یہ آتی رہیں گی, میں رسپونڈ نہیں کروں گا تو یہ چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو یہ ٹیکنیک سکھائی گئی انہوں نے اپنے آپ پر بہت اس چیز میں پروگریس کی اور وہ ڈی ہاسپٹلائز بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, اب جو اس کا میں ایکسرسائز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے سرفنگ درج کرنی ہے آپ نے, اپنے غیر ضروری جذبات کی سواری کیسے کرنی ہے. نمبر 1 ہے, سب سے پہلے اپنا آپ نے اندر دھیان دیں کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ کو یہ فیلنگز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کو کوئی بھوک لگ رہی ہے یا آپ کو کوئی کھانے کی کریونگ ہو رہی ہے یا آپ کو غصہ آ رہا ہے یا کچھ بھی آپ کو ایسا ہو رہا ہے, تو پہلے نمبر 1 ہے تسلیم کریں کہ آپ کو یہ ہو رہا ہے. تسلیم کر کے اپنے اندر اس چیز پہ فوکس کریں کہ وہ کیسے آپ کو کیسی فیلنگ آ رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے, اندر تسلیم کریں اس کو اور فوکس کریں کیسی فیلنگ آ رہی ہے, اور اپنے سانس لیں, ساتھ ساتھ سانس لیں ریگولر, اور اپنے جسم اور اپنے دماغ کو وقت دیں سوچنے کے لیے, اور ساتھ فوکس ادھر رکھنا ہے. اس کے بعد اپنا جو فوکس ہے, آپ نے دھیان ہے وہ اپنا وسیع کر لینا, آپ نے براڈ کر لینا, اور پھر طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آپ اس چیز سے نکل کے اپنے مقصد کی حصولی کر سکتے ہیں. تو اس چیز کی پریکٹس کریں گے تو آپ سرفنگ دا ارج ٹیکنیک بھی, یہ جو رول ہے, اس کو بھی فالو کریں گے. تھینک یو سو مچ. یہ تھا آج کا ٹاپک گائز. ہوپ کہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی آپ اس چیز کو اپنی بہتری میں استعمال کریں گے. اس طرح مجھے اس چیز کا فائدہ ہوا, اسی طرح آپ کو بھی ہوگا, فائدہ ہوتا رہے گا ہمیں, اور ہم مل کے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, میں اور آپ. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان مبارک. اللہ حافظ.